السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ آئی ہوپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جی یہ میں کچھ چیزیں سمیٹی میرے ہسبینڈ لے کر آئے تھے، کچھ ناشتے کے لیے چیزیں لے کر آئے تھے، کچھ فروٹس وغیرہ اور سبزی۔ یہ تقریباً رات کا ٹائم ہے تو رات میں یہ لے کر چیزیں آئے تھے، تو میں نے کہا کہ چلے میں سب کچھ سمیٹ لوں پہلے، کیونکہ رات کی ڈیوٹی بھی بہت ٹف ہے کہ دن کی جو ہوتی ہے رات میں بھی سب کچھ سماٹ کے کلیننگ کر کے کچن کی سب کچھ کر کے تو پھر ہی جا کے لیٹتے ہیں۔ تو بس میں نے کہا کہ ابھی جلدی سے پھر میں ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ رکھ لوں۔ یہ کچھ پف پیسٹریز بن وغیرہ ہیں اور فروٹس لے کر آئے ہیں، کچھ یہ فرسٹ ٹائم یہ لے کر آئے ہیں میٹھے۔ تو یہ میں نے کہا چلے سب واش کر کے سب چیزیں تو ان کو میں رکھ دوں۔ گرمی دوبارہ سے بہت ہو گئی ہے، بہت گرمی ہو گئی ہے۔ تقریباً جولائی کا منتھ تو پھر بھی تھوڑا اچھا گزرا ہے، لیکن اگست ستمبر میں تو بہت ہی، یہ ستمبر اب سٹارٹ ہو گیا تو ستمبر میں اگست میں پھر بھی نا سٹارٹنگ میں فرسٹ جیسے ویک سیکنڈ ویک اگست کا اچھا گزر گیا تھا، تو لاسٹ میں جا کے تھوڑی گرمی ہوئی تھی، لیکن ستمبر جیسے ہی سٹارٹ ہوا ہے نا تو بہت گرمی ہو رہی ہے نا، حبس عجیب سی گرمی ہو رہی ہے۔ تو بس دل چاہے کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا نا، کہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں پسینے پسینے تو یہ انڈے بھی لے کر آئے تھے میرے ہسبینڈ۔ میں نے کہا دیکھیں جب بھی لے کر آتے ہیں نا تو میں واش کر کے رکھتی ہوں، انڈے تو ٹوٹے ہوئے نکلتے ہیں، اور جب بھی ہمارے گھر میں بنتے ہیں آلو انڈے تو میں نے کہا دیکھو آج کتنے انڈے ٹوٹے ہیں جب بھی لے کر آئے 2 3 4 لازمی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو میں ڈال رہی ہوں سب صحیح نکل رہے ہیں اس دفعہ، تو میں نے کہا ریکارڈ ہے کہ اس دفعہ تو لگتا ہے کہ کوئی انڈا نہیں ٹوٹا نا، حالانکہ اس دفعہ چیزیں بھی زیادہ لے کر آئے ہیں اکٹھی، تو اس دفعہ نہیں ٹوٹے۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ چیزیں بھی کم ہوتی ہیں، خالی انڈے بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خالی انڈے بھی لے کر آئے تو 2 2 3 3 4 4 ٹوٹے ہوئے نکلتے ہیں، تو پھر ہم بناتے ہیں آلو انڈے کا سالن، میں بناتی ہوں۔ پھر ابھی ایک انڈا نکلا ہے ٹوٹا ہوا نا، یہ تو ویسے بھی فرائی ہو جائے گا کہ ڈیلی کے کبھی فرائی ہوتے ہیں پراٹھے کے ساتھ، کبھی بریڈ کے ساتھ۔ تو میں ان کو واش کر کے تو پھر خشک کر کے تو پھر میں فریج میں رکھوں گی۔ بہت ٹیبل بھر گیا تھا چیزوں سے، یہ سبزی لے کر آئے ہیں، کریلے لے کر آئے ہیں سبزی میں۔ یہ میں نے ابھی وہ پیسی ہے سونف، میتھی دانہ، کلونجی اور ایک ہے اس میں زیرہ۔ یہ کولیسٹرول کے لیے نا، کہ جن کا کولیسٹرول بڑھا اس کے لیے یہ بیسٹ ہے، کہ آدھا چمچ صبح میں لینا ہوتا ہے اور آدھا شام میں لینا ہوتا ہے نا۔ تو یہ میرے تو خراب تھے، یہ میری نا مسالے پیسنے والے میرا خراب تھا وہ والی بلینڈر، تو اس کی مشین موٹر خراب ہو گئی تھی نا، تو یہ میں نے جگ کے اندر کیا، زیادہ باریک نہیں پیسا نا، لیکن میں نے کہا خیر ہے تھوڑا موٹا بھی ہے تو کوئی نہیں، پانی کے ساتھ ہی نگلنا ہے ویسے ہی نگل لیں گے زیادہ باریک بھی ہو تو وہ بھی چپک جاتا ہے، دانتوں کے اندر لگ جاتا ہے یا ادھر ادھر، تو تھوڑا تھوڑا یہ موٹا ہی پسا ہے میرے سے، زیادہ باریک نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تھوڑی ہوگا، تو پھر میں نے ویسے ہی رکھ لیا کہ چلے۔ تو یہ موٹاپے کے لیے بھی صحیح ہے، کہ جو جن کا وزن تھوڑا وہ بڑا ہے نا اس کے لیے بھی صحیح ہے۔ یہ میں نے دہی لگا کے ابھی رکھا ہے، رات کا ٹائم ہے چکے، تو یہ دہی وغیرہ لگا کے تو بھی میں یہیں پہ چولہے کے اوپر ہی میں رکھ دیتی ہوں، بہت اچھا دہی لگ جاتا ہے، تو نیٹ اوپر دے دیتی ہوں تو بس اچھا لگ جاتا ہے دہی نا۔ صبح ٹائم پہ لگا ہوا ہوتا ہے، صبح 9 بجے 8 بجے بلکہ لگ جاتا ہے، تو میں اٹھا کے تھوڑی دیر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھتی ہوں۔ انڈے میں نے واش کر لیے ہیں، تو اب میں کلیننگ کروں گی کچن کی، کیونکہ رات میں بھی کلیننگ کر کے تو پھر سونا، تو صبح اٹھے نا تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ سارا کچرا وغیرہ سارا رات میں اٹھا کے باہر رکھ دیتی ہوں، تو وہ پھر میرے ہسبینڈ صبح آفس جاتے ہوئے بھی لے جاتے ہیں، تو ساری کلیننگ کی نا تو صبح اٹھ کے پھر ناشتہ بنائے نا تو جلدی فارغ ہو جاتے ہیں کچن سے، اور ویسے بھی اچھا لگتا ہے صاف ستھرا ڈیلی کا، پھر رات میں کر کے سوئے نا، صبح اٹھ کے برتن بہت برے لگتے ہیں۔ تو ساتھ میں سارا کو بھی پڑھاتی ہوں، ابھی اس کی پڑھائی سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو اس کو رائٹنگ کرواتی ہوں، اس کا ایڈمیشن کروانا ہے اسکول میں، تو اس کے لیے تھوڑی بہت اس کو تیاری کروا رہی ہوں، تو بس اس کی ادھر ہی بٹھا لیتی ہوں اس کو اپنے پاس کچن میں، کبھی شیلف کے اوپر بٹھا دیتی ہوں، کبھی ادھر بیٹھ کے میرے پاس پڑھو۔ حلیم کے لیے میں نے منگوایا تھا یہ پیکٹس والا، میرے ہسبینڈ نے چیزیں منگوائی تھی میں نے، تو وہ پیکٹس والا یہ لے ہیں، بس اس کی باری نہیں ابھی تک آ رہی ہے، ابھی بنانا ہے۔ میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے نا حلیم، بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو لے کر آئے تھے کہ بنانا، لیکن ابھی تک اس کی باری ہی نہیں آئی ہے، تو میں نے کہا چلے بنا دوں گی۔
تو بس ابھی میں کلیننگ کر رہی ہوں، کچن پورا میں صاف کروں گی کر کے، تو پھر میں اس کو واش کروں گی کچن کو کر کے۔ تو بس یہ ہوتا ہے کہ سکون مل جاتا ہے کہ رات میں سب کچھ کلین کر کے سوئے نا، تو تھوڑا صبح اٹھے نا تو صاف ستھرا صبح سیٹنگ کی ہوئی ملے نا، تو تھوڑا فریش فیل کرتے ہیں کہ پھر ناشتہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے کہ جلدی سے بس ناشتہ ہی بنانا ہے۔ شیک آج میں شیک بناتی ہوں تو یہ مشین باہر رکھی ہوئی ہے، تو یہ بھی پھر کوئی نشان وغیرہ اوپر پڑ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ صاف کر لینا تو جلدی صاف ہو جاتی ہے۔ مینگو کا شیک جو ہے سب سے زیادہ پیا جاتا ہے، مزے کا لگتا ہے نا۔ جب مینگو کا سیزن آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تو بہت کم بنتا ہے شیک نا، کبھی کبھار ہوا کہ بن گیا، کبھی کسی دوسرے فروٹس کا، لیکن یہ ہے کہ زیادہ مینگو کا ہی اچھا لگتا ہے تو پھر وہی بنتا ہے۔ تو وہ تقریباً یہ ابھی بھی مینگو کا سیزن آؤٹ ہو رہا ہے یہاں پہ حیدرآباد میں، تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ لے آ کر، ابھی تو سیزن تھوڑے بہت مل جاتے ہیں تو چلو بنا لیا کرے نا، کیونکہ بچے بھی پھر شوق سے نہیں پیتے نا، وہ اس کا ایپل کا نہ بنانا کا وہ شوق سے نہیں پیتے۔ مجھے خود بھی زیادہ یہ اس کا مینگو کا ہی پسند ہے۔ یہ پھر مشین جب تک مینگو کا سیزن ہوتا ہے نا تو باہر ہی پڑی رہتی ہے بلینڈر باہر ہی پڑا رہتا ہے، تو ڈسٹ اتنی ہے کہ ایک دن بھی کلیننگ نہیں کرے نا، ڈسٹنگ نہیں کرے تو اتنی ڈسٹ پڑتی ہے نا چیزوں کے اوپر، ایسے پڑی ہوتی ہے نا کہ توبہ کوئی گھر میں آئے تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں برسوں کی ہوئی ہے۔ اسپیشلی جو بلیک چیزیں ہیں نا ان کے اوپر تو بہت ہی زیادہ، یہ شیلف بھی میری تھوڑی اس کلر کی ہے کہ تو اس کے اوپر بھی نا ذرا دن میں 2-3 مرتبہ میں اس کو صاف کرتی ہوں کہ اس کے اوپر بہت ذرا سی بھی ڈسٹ ڈال جائے نا تو بہت فیل ہوتی ہے نا۔ تو میں صبح ناشتے کے بعد بھی، دوپہر میں کھانے کے بعد بھی، رات میں بھی پھر یہ ہوتی ہے، 3-4 مرتبہ تقریباً ہو جاتی ہے اس کی نا کلیننگ۔ تو ابھی میں نے یہ سارا بس کچن یہ شیلف وغیرہ کلین کر لی ہے میں نے، تو اب میں اس کو بس وہ کروں گی، واش کروں گی کچن کو۔ جب میں کچن کو واش کروں نا تو پھر اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ٹی وی لاؤنج بھی لازمی واش کروں، کیونکہ کچن اوپن ہے تو پھر میں کہتی ہوں چلو ٹی وی لاؤنج کو بھی واش کر دوں نا، تو اس کو بھی پھر میں واش کرتی ہوں ساتھ، تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے نا۔ تو اس وقت بھی رات کے تقریباً 11:30 کا ٹائم ہو رہا ہے، تو یہ میں کر رہی تھی ساری، میں نے کہا کر کے فارغ ہو کے تو نماز پڑھ کے تو پھر لیتے ہیں۔ تو یہ برتن وغیرہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سارے برتن یا ڈھک کے رکھیں یا پھر الٹے کر کے رکھیں نا، تو یہ برتن ابھی کچھ گیلے تھے تو پھر میں نے کیبنٹ میں نہیں رکھے، تو میری امی کہتی ہیں کہ دیوار کے ساتھ بھی برتن نہیں رکھتے، رات میں کوئی چیز چھوٹے موٹے کوئی چیز آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ تو برتنوں کے اوپر چڑھتی ہیں نا، کیڑے وغیرہ تھوڑے ہیں تو نہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں بھی، میری امی جیسے بولتی ہیں نا، کبھی دیوار کے ساتھ اسپیشلی رات کے ٹائم میں نا چیزیں دیوار سے تھوڑی ہٹا کے اسپیس تھوڑی رہنے دیتے ہیں نا، پھر رکھتی ہوں اور ڈھک کے رکھتی ہوں ساری چیزیں۔ حدیث میں بھی آیا اور میری امی کی بھی یہی عادت تھی، تو میری امی بولتی تھی کہ سب چیزیں ڈھک کے رکھو، یا الٹی کر کے رکھو یا اوپر سے کور کر دو یا پھر کیبنٹ وغیرہ میں رکھتے ہیں۔ تو بس مجھے بھی پھر عادت ہے کہ میں نا ساری ڈھک کے رکھتی ہوں۔ یہ ابھی یہیں سے پانی لے کے تو یہ ابھی میں نا اس کو واش کر دوں گی۔ صفائی کی ویڈیو بنانی بہت مشکل ہے نا، اسپیشلی کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ نا کہ پھر وہ کہ اگر پردہ نہیں کرتے تو پھر تو یہ ہے کہ بہت آسان ہے، ایک جگہ پہ رکھ لو سیٹنگ کر کے موبائل کی یا کیمرے کی جس چیز سے بھی بنانی ہوتی ہے، تو اگر پردہ کرتے ہیں پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے تھوڑی بنانی۔ تو ابھی میں ساتھ ٹی وی لاؤنج بھی واش کروں گی، صرف میں یہ کچن کی دکھاؤں گی، شیئر کر رہی ہوں یہی میں کلیننگ، باقی میں ابھی ساری پھر وہ ٹی وی لاؤنج بھی واش کر دوں گی کر کے، تو ساری آج میرا موڈ ہے کہ میں ساری صفائی کر کے تو پھر ہی میں نا سوؤں گی کہ صبح مجھے کرنی نہیں پڑے گی۔ کچن کی تو ڈیلی ہوتی ہے یہ ہے کہ، لیکن باقی گھر کی بھی نا میرا موڈ ہے آج کے میں کر لوں گی۔ کریلے میرے ہسبینڈ لے کر آئے تھے تو وہ پھر میں نے اب یہ دوسرے دن کی ویڈیو ہے، صبح میں نے اٹھ کے ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد آج یعنی جیسے ناشتے سے فارغ ہوئی فوراً ہی میں نے رکھ دیے کہ، تو میں پہلے کریلے فرائی کر کے تو پھر بناتی ہوں۔ سب کا یہ انداز الگ الگ ہوتا ہے کس طرح بناتے ہیں، آپ لوگ کیسے بناتے ہیں مجھے کامنٹس میں ضرور بتانا، سب کس طرح بناتے ہیں۔ تو میں پہلے فرائی کر کے کریلے، تو اس کے بعد پھر میں نے آلو، پیاز اور تھوڑا سا چکن تھا نا، یہ اور سبز مرچیں میں نے ڈال دی، ان کو میں فرائی کروں گی۔ اس کے بعد پھر میں اس کے اندر ہلدی اور ریڈ چلی وغیرہ نا وہ ڈالوں گی، اس کے پہلے ان کو فرائی کر لوں گی۔ چکن بھی فرائی ہو جائے گا، آلو بھی جیسے 50% آلو فرائی ہو جائیں گے نا، تو اس کے بعد پھر میں نا یہ اس کے اندر ڈالوں گی، کریلے ڈال کے پھر میں دم پہ دے دوں گی
تو سارا کا ایڈمیشن کروانا ہے، تو آج اسکول میں جانا ہے، اس کا ایڈمیشن کروانا ہے بھی سارا کا. تو دعا کیجیے گا، بس جو ویڈیو دیکھ رہا ہو اب میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا. میں بھی دعا ہوں گی کہ اللہ سب کے بچوں کو نیک بنائے، اچھا انسان بنائے. آپ بھی میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو اچھا اور نیک بنائے، اچھا انسان بنائے. پڑھائی تو ہو ہی جاتی ہے، ہوتی رہتی، پڑھ لکھ کے بہت ہی، لیکن اچھا انسان بننا تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ اچھا انسان ہو نا، تمیز ہونی چاہیے، ایک مہذب شہری ہو نا، تو وہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی کے ساتھ میں وہ ایسے بھی شعور جو ہے نا وہ قدرتی طور پہ بھی ہوتا ہے، کسی میں آ جاتا ہے شروع سے ہی. تو بس آپ دعا کیجئے کہ میرے بچوں کے لیے بھی اب سارا کا ایڈمیشن کروانا. آج صبح سے یہ جائے گی اسکول، تو یہ بھی بات کرے گی تھوڑی سی کہ میری بھی ویڈیو بناؤ. مجھے دے اجازت. کیسی لگی آپ کو ویڈیو کمنٹس میں لازمی بتانا. ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں. مجھے دے اجازت. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.